بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، الدرس الخامس چل رہا ہے، یعنی 5واں سبق۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے فی اور الا اور لی کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آئیے اس ویڈیو میں اس کے اوپر مشق کرتے ہیں کتاب کے اعتبار سے۔ میں نے یہاں پر اردو میں لکھا ہے درس گاہ میں طالب علم ہے۔ اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ درس گاہ میں طالب علم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس کی عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فی الفصل، درس گاہ میں، اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ تو شروع میں آپ لائیں گے فی الفصل، فی الفصل، فی کی وجہ سے حرف جر ہے تو یہاں زیر آئے گا فی الفصل تلمیذن، فی الفصل تلمیذن کیا ترجمہ ہوگا؟ درس گاہ میں طالب علم ہے۔ اگر آپ کو بولنا ہے درس گاہ میں طالب علم ہے تو آپ کو یہ استعمال کرنا پڑے گا فی الفصل تلمیذن۔ میں نے دوسرا جز لکھا ہے طالب علم درس گاہ میں۔ فرق کیا ہے، پہلے جملے میں درس گاہ میں طالب علم ہے، اور میں نے دوسرے جملہ لکھا ہے طالب علم درس گاہ میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی عربی کیسے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی عربی لائیں گے التلمیذ، طالب علم کی جو عربی ہے تلمیذ ہے تو معرب باللام لائیں گے التلمیذ، التلمیذ۔ یہ الف لام کی وجہ سے صرف ایک پیش یہاں پر آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ التلمیذ، اس کے بعد میں فی الفصل کو لانا ہے، التلمیذ فی الفصل۔ التلمیذ فی الفصل کا ترجمہ ہوگا طالب علم درس گاہ میں ہے۔ فرق کیا ہے، پہلے جملے میں نے جار مجرور کو مقدم کیا، اسم کو مؤخر کیا ہے یعنی بعد میں لائے ہیں، اور دوسرے جملے میں اسم معرب باللام کو پہلے لائے ہیں اور جار مجرور کو بعد میں لائے ہیں۔ تو ترجمے کے اندر بھی فرق ہوگا۔ یہاں پر ترجمہ کریں گے درس فی الفصل تلمیذ، درس گاہ میں طالب علم ہے، اور تلمیذ فی الفصل کا ترجمہ کریں گے طالب علم درس گاہ میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرے جملے کو۔ مسجد کا دروازہ ہے، مسجد کا دروازہ ہے، کیسے اس کی عربی بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے مسجد کا اس کی عربی بنائیں گے تو للمسجدی، للمسجدی کیا ترجمہ ہوگا؟ مسجد کا یا مسجد کے لیے، للمسجدی بابن، بابن کا ترجمہ ہے دروازہ، ڈور، للمسجد بابن، مسجد کا دروازہ ہے۔ اور اگر اردو میں بولنا ہے کہ دروازہ مسجد کا ہے تو آپ جو باب ہے اس کی عربی پہلے لائیں گے، یعنی یہ باب جو عربی کا لفظ ہے اس کو پہلے لائیں گے تو آئے گا الباب، الباب للمسجد، الحرف لام حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر زیر آئے گا الباب للمسجد، دروازہ مسجد کا ہے۔ تو اس طرز پر ہم اردو میں جملہ بولتے ہیں، کبھی بولتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ ہے تو اس کی عربی ایسے بنائیں گے للمسجد بابن۔ کبھی اردو بولتے ہیں کہ دروازہ مسجد کا ہے تو اس کی عربی اس طرز پر بنائیں گے الباب للمسجد۔ آئیے دیکھتے ہیں، کرسی پر لڑکا ہے، کرسی پر اس کی عربی پہلے لائیں گے علل کرسی ولدن، لڑکے کی عربی کیا ہے؟ ولدن، علل کرسی ولدن، کرسی پر لڑکا ہے۔ اور اگر آپ کو بولنا ہے کہ لڑکا کرسی پر ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے لڑکا کرسی پر ہے، تو اس کو شروع میں لانا ہے الولد
الولد على الكرسي على الكرسي الولد على الكرسي الولد على الكرسي لڑکا الولد على الكرسي لڑکا کرسی پر ہے، اس طرز پر. تو درسگاہ میں طالب علم ہے، اس کا ترجمہ ہوگا فی الفصل تلمیذ. طالب علم درسگاہ میں ہے، اس کی عربی بنائیں گے التلمیذ فی الفصل. مسجد کا دروازہ ہے تو للمسجد بابن، اس طرز پر. دروازہ مسجد کا ہے تو الباب للمسجد. کرسی پر لڑکا ہے تو علی الکرسی ولدن. لڑکا کرسی پر ہے تو الولد علی الکرسی. کتاب میں بھی اسی طرز پر جملہ بنایا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. فی الفصل تلمیذ، درسگاہ میں طالب علم ہے. علی الکرسی ولدن، کرسی پر لڑکا ہے. علی النافذۃ ستارۃ، کھڑکی پر پردہ ہے. التلمیذ فی الفصل، طالب علم درسگاہ میں ہے. الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے. الستارۃ علی النافذۃ، پردہ کھڑکی پر ہے. للتلمیذ کتاب، طالب علم کی کتاب ہے. للمدرس قلم، استاذ کا قلم ہے. میں نے یہاں پر لکھا ہے مسجد کا دروازہ، اس طرز پر. للمدرس قلم، استاذ کا قلم ہے. للمسجد باب، مسجد کا دروازہ ہے. الکتاب للتلمیذ، کتاب طالب علم کی ہے. القلم للمدرس، قلم استاذ کا ہے. الباب للمسجد، دروازہ مسجد کا ہے. تو اس طرز پر آپ جملہ بنانے کی کوشش کریں اور پریکٹس کریں، بار بار اس کو ریپیٹ کریں. جتنا آپ ریپیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. فقط